الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس صدق الله العظيم۔ محترم ناظرین و سامعین، نماز کے متعلق مسائل میں آج گفتگو کریں گے جماعت ثانیہ کے مسائل سے، یعنی ایک ہی مسجد میں دو جماعت کرنا کیسا ہے۔ خیر القرون یعنی آپ علیہ السلام کے دور میں اس کا ثبوت ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام ایک مرتبہ انصار کے کسی صلح کے معاملے میں گئے تھے، تو مسجد نبوی میں نماز ہو چکی تھی۔ آپ آئے تو آپ نے اپنے دولت خانے میں، اپنے گھر میں جا کر دوبارہ نماز ادا کی باجماعت، تو جماعت ثانیہ کا حکم ملتا ہے۔ لیکن یہی یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جماعت ثانیہ مسجد کے اندر نہیں کرنا، مسجد کے اندر جماعت ثانیہ دوبارہ یعنی دوسری مرتبہ جماعت کرنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ صحیح ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر ہی دوسری جماعت کرتے، گھر میں جانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو یہ تو ایک ثبوت ملتا ہے۔ جماعت ثانیہ کا حکم کیا ہے؟ شرعی حکم اسی طرح سے فقہا نے جو بات لکھی ہے کہ ایک مسجد میں بلا عذر، بغیر کسی عذر کے دو جماعت کرنا یہ مکروہ ہے، اس لیے کہ اس کی جو اصل وجہ ہے وہ یہ ہے کہ تقلیل جماعت، یعنی اگر دو جماعت ہونے لگیں گی تو پہلی جماعت میں آدمی کم ہو جائیں گے، تقلیل جماعت کی وجہ سے یہ عمل مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ لہذا چاہیے کہ ہمیں ایک جماعت کے ساتھ ایک جگہ مل کر ہی نماز ادا کریں۔ ایک محلے کی جو مسجد ہے اس میں جماعت ثانیہ کرنا سخت مکروہ ہے، مکروہ تحریمی کہہ لیں، یہ بلا عذر اس طرح کا کام کرنا مکروہ تحریمی ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے ایک لوگوں کے اندر پھوٹ پیدا ہوگا اور ایک طرح سے جو اتحاد و اتفاق ہونی چاہیے وہ نہ ہو پائے گی۔ اس لیے جماعت ثانیہ کی عادت بنا لینا اور اس پر عمل کرنا یہ سخت مکروہ عمل ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ مسافر اگر کوئی شخص اور کسی محلے میں جا کر اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے بجماعت، الگ سے جماعت ہو چکی ہے اور دوسری مرتبہ جماعت کر رہا ہے اپنا، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کی گنجائش ہے، اس لیے کہ جماعت ثانیہ کا یعنی دوسری مرتبہ جماعت کرنے کو جو مکروہ قرار دیا گیا ہے وہ اس لیے کہ تقلیل جماعت لازم نہ ہے، یعنی جماعت میں لوگوں کی کمی نہ ہو جائے، اس وجہ سے مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ اور مسافر کے لیے یہ چونکہ یہ جو وجہ ہے یہ وجہ پائی نہیں جا رہی ہے، اس لیے مسافر اگر کسی محلے کی مسجد میں جاتے ہوئے اگر جماعت ثانیہ کر رہا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ محلے والوں کے لیے ایک ہی محلہ میں ایک ہی مسجد ہے، اسی مسجد والے میں محلہ والوں میں دو جماعت کرنا یہ سخت مکروہ ہے، اس سے بچنی چاہیے۔ ہاں اگر عذر کی وجہ سے جماعت ثانیہ کر رہا ہے، مثلا بارش اس قدر ہو گئی کہ آدمی کو وہاں پر جگہ نہیں مل رہی ہے، یا اسی طرح سے کوئی بیماری، جس طرح سے بھی کورونا وائرس وغیرہ کی بیماری چلی تھی تو یہاں پر زیادہ آدمی کی تعداد مسجد میں جمع ہونے کے لیے منع کیا گیا تھا، تو اس طرح کے موقع پر اگر چونکہ شرعی معقول عذر تو اگر اس عذر کی بنا پر اگر جماعت کو دوبارہ کیا جا رہا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، درست ہے۔ جماعت ثانیہ کے اندر اذان و اقامت کا کیا حکم ہے؟ جس طرح سے پہلی جماعت کے اندر اذان و اقامت کہی جاتی ہے، دوسری جماعت اگر آپ کریں گے تو اس کے اندر اذان و اقامت نہیں کہی جائے گی، اذان و اقامت کا اس کے اندر حکم نہیں، ایسی ہی جماعت کر لی جائے۔ ایک مسجد میں دو جمعہ ادا کرنا اس کا بھی تعلق اسی سے، اگر کوئی مجبوری ہو جائے، اس قدر مجبوری ہو جائے کہ آدمی کی تنگی ہے، مسجد کی تنگی ہے، آدمی اس کے اندر نہیں سما پا رہا ہے، یا اسی طرح سے بارش وغیرہ ہے یا کوئی بیماری ہے یا اس طرح سے کہیں پر کوئی پابندی ہے، تو یہ جو معقول عذر ہے، جو شرعی عذر کہیں گے ہم، اگر وہ پائی جا رہی ہے تو دو جمعہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، دو جمعہ کی نماز کر سکتے ہیں، دو جماعت کر سکتے ہیں، لیکن بلا عذر اس قدر کرنا یہ
سخت مکروہ ہے، اس سے بچنی چاہیے۔ اسی طرح سے عیدین کی نماز کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر یہ تمام عذر پائی جائیں گے تو عیدین کی نماز بھی 2 مرتبہ کی جا سکتی ہے، ورنہ اگر عذر موجود نہ ہو تو پھر 2 مرتبہ جماعت کرنا یہ سخت مکروہ ہوگا۔ اس سے آدمی کو حتی الامکان بچنی چاہیے، اس لیے کہ یہ چیزیں ایک طرح سے انسان کے اندر پھوٹ ڈالنے اور اختلاف پیدا کرنے کے مترادف ہے، اس لیے اس قدر چیزوں سے بچنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو ایک جگہ مل کر اکٹھا ہو کر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔